تھینک یو سو مچ. یہ جو برین سٹارمنگ سیشن ہے اور اس دوران میں نے مظہر نے اور باقیوں نے اس کا بھی مطالعہ کر لیا. اس میں میرا خیال ہے کہ انتظامی یونٹس کے گرد ایونچولی بات آئے گی. آپ نے ماضی کا ذکر کیا، حال کا ذکر کیا، فیوچر کا تصور جو ہے ابھی ڈسکس کریں گے ہم. پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں تک پہنچیں گے یا پہنچائے گئے ہیں. مجھے یاد ہے کہ میری عمر ہے 64 سال اس وقت. میں سرکاری اسکول میں پڑھا ہوں اور میری ساری جنریشن جو ہے، جو آج کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، وہ سرکاری اسکول میں پڑھے ہیں. ہماری 13 روپے سالانہ کی فیس ہوتی تھی. اور اس زمانے میں ایک ماڈل اسکول کھولا تھا پرائیویٹ سیکٹر میں، رحیم یار خان میں. اس میں وہ بچہ جاتا تھا جس کا سرکاری اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہوتا تھا. لوگ جو ہیں وہ مرتے تھے کہ ہمارا کسی طرح ایڈمیشن ہو جائے، اور ہم سب اس کی پیداوار ہیں. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ آج سرکاری اسکولوں کی حالت ایسی ہوتی چلی گئی، اور اب ہمارا جو اسٹیٹس سمبل ہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشنل سسٹم ہے. اسی طرح میں صحت کی بات کروں گا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل رحیم یار خان، وہاں پہ 1 روپے کی پرچی ملتی تھی، اور دواؤں کا وہاں ایک وہ کمرہ تھا، اور وہاں سے جو واجبی بیماریاں، جو بنیادی بیماریاں ہیں، وہ پرچی دے کے وہ دوا ملتی تھی. اور ایڈمیشن جو ہے وہ اگر کسی کو بیڈ چاہیے تو وہ فری ہوتا تھا. وہ اس پاپولیشن کے لیے کافی تھا. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ آج صحت کے شعبے میں پرائیویٹ سیکٹر چھایا ہوا ہے، اور سرکاری ہاسپٹل جو ہیں وہ کھنڈرات بن چکے ہیں. اور آبادی کے حساب سے اگر کل 10 کی ضرورت تھی تو آج 25 کی ضرورت ہے، لیکن وہ 10 کے 8 ہو گئے سرکاری ہاسپٹل، اور پرائیویٹ سیکٹر بڑھ گیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہاں پہنچے ہیں یا پہنچائے گئے. آپ گئے یونیورسٹیوں میں، آپ نے بچوں سے یقیناً بات کی ہوگی، اکیڈمیا سے بات کی ہوگی. آپ نے یہ بھی پتہ لگایا ہوگا کہ وہاں اب ڈپارٹمنٹس بند ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں. پشاور یونیورسٹی نے پچھلے مہینے 9 ڈپارٹمنٹس بند کرنے کا اعلان کیا ہے. جو ڈپارٹمنٹس کھلے ہوئے ہیں، جہاں 30 کی کلاس ہوتی تھی، وہاں ٹوٹل اپلیکیشنز ہی 7 سے 8 آ رہی ہیں. اور اپلیکیشنز بجائے اس کے کہ 100 آتے، ان میں سے 30 سلیکٹ ہوتے، ٹوٹل اپلیکیشن ہی 7 سے 8 آ رہی ہیں. تو ان کا مستقبل بھی ڈاواں ڈول ہے کہ ٹیچرز کیا کریں گے، کیا یہ ڈپارٹمنٹس بھی بند ہو جائیں گے، بچے کیوں نہیں پڑھنا چاہ رہے. آپ نے کہا یہ ورلڈ وائڈ فنومینا ہے. بالکل ہے. ہارورڈ کو بھی یہی ایشو درپیش ہے، آکسفورڈ کو بھی ہے، کیمبرج کو، ہر ایک کو یہ ایشو درپیش ہے. لیکن ہمارے ہاں جو گھوسٹ رائٹرز پچھلے 80 سال میں ہمارا نصاب تیار کرتے رہے ہیں. مثلا میری حسرت ہی رہی کہ 5ویں کلاس میں، اس زمانے پاکستان اسٹڈیز نہیں آیا تھا، معاشرتی علوم ہوتی تھی. 5ویں کلاس کی جو معاشرتی علوم ہے اس میں 3 نام لکھے ہوئے تھے، چودھری فلاں فلاں، چودھری فلاں فلاں، گولڈ میڈلسٹ پنجاب یونیورسٹی. میری حسرت ہی رہی کہ میں آج ان کی اس کے علاوہ کوئی دوسری کتاب تلاش کر سکوں، یا کم از کم زندگی میں کسی کانفرنس میں ان سے ملاقات ہو جائے. گھوسٹ رائٹرز کی کتابیں ہمیں پڑھائی گئیں. اور آج بھی جو کورس ہے، مجھے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا نہیں پتا، ہر ایک کا اپنا ایجوکیشنل سسٹم چل رہا ہوگا، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم سوری. لیکن جو سرکاری جو نصاب ہے اس کی حالت بھی، ہم سب انہی انسٹیٹیوشن سے نکلے ہوئے ہیں، مجھے دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے.
تو ہم یہاں پہنچے ہیں یا پہنچائے گئے ہیں. اچھا, آپ نے بات کی پسماندگی کی. میرے حساب سے پاکستان, جسے ہم وفاقی ریاست کہتے ہیں, اس وقت 3 صوبوں اور 1 کالونی پہ مشتمل ہے, اور اس کالونی کا نام ہے بلوچستان. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو تازہ ترین سروے آیا ہے غربت کا, 17 غریب ترین پسماندہ ترین شہر, 17 میں سے 13 شہر بلوچستان کے ہیں. تو میں اسے صوبہ تو نہیں کہوں گا, میں تو اسے کالونی کہوں گا. جو سب سے زیادہ رچ قدرتی طور پہ, سب سے کم پاپولیشن, ایون لاہور سے بھی کم پاپولیشن ہے ایک پورے صوبے کی, جو کہ 60% آف پاکستان ہے. وہاں 17 میں سے, پاکستان میں سے 13 شہر جو ہیں وہ صرف اس صوبے میں ہیں. میں باقی فیکٹرز کی یہاں بات چھوڑ رہا ہوں. نئے صوبے بننے چاہیے, انتظامی یونٹ بننے چاہیے, بہت اچھی بات ہے. انڈیا کی بھی مثال ہے کہ جی جب پارٹیشن ہوا تو انہیں 9 صوبے ملے تھے, پھر اب جو ہیں وہ 30 کے لگ بھگ ہیں. 39 ہوگا, ٹھیک ہے, فائن. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ 2025 میں جب ہم نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں اور گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ تھوڑی سی آؤٹ آف فیشن بات لگ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشن کے جو فگرز ہیں ان کے حساب سے اس وقت دنیا کی لگ بھگ 50% آبادی شہروں میں رہ رہی ہے. 2050 تک 70% ہو جائے گی. اگر میں بڑے بڑے دنیا کے شہروں کا ذکر کروں, وہ میں بعد میں کروں گا. انڈیا میں 37% پاپولیشن اربن ہے, بنگلہ دیش میں 40% ہے, پاکستان میں آفیشلی 39% ہے, لیکن اگر شہروں کے ساتھ کی پیریفری کو بھی ملا لیا جائے تو 60% پاپولیشن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ وہ اربنائزڈ یا سیمی اربنائزڈ ہے. آپ کے لاہور سے لے کے میں نے پنڈی تک سفر کیا, بخدا مجھے ایسا لگا کہ ایک شہر مسلسل چل رہا ہے. اگر میں وہ بورڈ نہ پڑھتا کہ یہ کاموں کی ہے, یہ گجرانوالا ہے, یہ جہلم آ گیا ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ جی ٹی روڈ پہ ایک شہر چلا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بھی ہم سرکاری کھاتوں میں اربن اور رورل انہیں پیش کرتے ہیں. تو پریکٹیکلی پاکستان کی جو آبادی ہے کم از کم پنجاب کی حد تک اور سندھ کی حد تک, اگر زیادہ نہیں تو آدھی اربنائزڈ ہے. دلی ایک شہر ہے, لندن ہے, نیو یارک ہے, پیرس ہے, استنبول ہے, ماسکو ہے, سینٹ پیٹرز برگ ہے, ٹوکیو ہے, تہران ہے, کیپ ٹاؤن ہے, جکارتا ہے, بوگوٹا ہے. انہوں نے کیا یہ کہ ان شہروں کے جو میئرز تھے ان کو ایمپاور کیا, جتنے وسائل دینے چاہیے تھے, ریکوائرڈ وسائل پر کیپٹا کے حساب سے, وہ انہوں نے دیے. تو آج آپ جا کے ان کی شہروں کی حالت دیکھ لیں. نیو یارک سٹیٹ الگ ہے, نیو یارک سٹی الگ ہے. ابھی ممدانی صاحب کا الیکشن جو ہے ہم سب نے دیکھا ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ امریکہ کے صدارتی الیکشن کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ الیکشن ہے وہ نیو یارک کے میئر کا ہے. تو اب یہ جو صوبے ووبے وہ بن چکے, 20ویں صدی کا میرے خیال میں یہ معاملہ ہے. 21ویں صدی میں جو سٹیز ہیں ان کو ایمپاور کرنے کی ضرورت ہے. یہ نام لگائے بغیر کہ یہ جی صوبہ ہے, اس لیے کہ ہم بڑے حساس قسم کے لوگ ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو, سیاسی لوگوں کو, کہ یار صوبے کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو یہ علیحدہ ہو گیا, تو سندھ سے کراچی تو حیدرآباد فلانا. نو, حیدرآباد کا میئر پاورفل ہونا چاہیے, کراچی کا, فیصل آباد کا, اور جو 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبے میں آ کے 57.5% وسائل رک گئے ہیں وہ نیچے تک تقسیم ہونے چاہیے. اگر یہ سب ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں پہیہ دوبارہ سے ایجاد کرنے کی ڈیبیٹ نہیں کرنی پڑے گی. صرف یہ ہے کہ جو آج کل جو ماڈرن ٹرینڈ ہے یا پوری دنیا جس کو ڈسکارڈ کر کے نئی چیزیں کر رہی ہے, ہمیں ان آئیڈیاز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ پینڈورا باکس ہے, یہ کھل سکتا ہے کہ پتہ نہیں کیا شکل لے گا. رہی بات کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے,
हमारा मसला ये है कि हम 40 डोल तो निकाल लेते हैं कुएं से, लेकिन जो उसमें कुत्ता मरा हुआ है उसको छोड़ देते हैं। और वो जो कुत्ता है वो मेरे हिसाब से IMF की ताज़ा तरीन रिपोर्ट पढ़ लें, अगर उस पर आधा भी अमल हो जाए तो हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। समाज मीडिया ग्रुप